رحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کا وجود بابرکت تمام عالمین کے لیے، جتنے عالم ہیں دنیا اور آسمان کے اندر، تمام انسان ہو کہ جنات ہو کہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، ہر شخص آپ کے رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے. یہاں تک کفار بھی آپ کے رحمت سے مستفیض ہو رہے ہیں، منافقین بھی آپ کے رحمت سے مستفیض ہو رہے ہیں، صحت مند بھی آپ کے رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے، بیمار بھی آپ کے رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے. آپ کی ذات بابرکت تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہے، رافت ہے، سکون کا باعث ہے. آپ کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی معجزات ہے. اسی لیے علماء نے لکھا آپ معجزوں کے نبی ہیں. اللہ تبارک سب سے معجزہ آپ کو، عظیم معجزہ کو عنایت فرمایا قرآن مجید کی شکل ہے. علمی معجزہ اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا. تمام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، ہر ایک کو اللہ نے معجزہ عنایت فرمایا. ان کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کا زندہ جو معجزہ وہ قرآن مجید ہے، قیامت تک جاری رہے گا. اس سے ہٹ کر بھی اللہ کے رسول کے بہت سے معجزے ہیں. معجزے کے معنی عاجز کر دینا، عقل کو عاجز کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر خرق عادت. ایسا عمل کسی اللہ کے نبی سے صادر ان کے ہاتھ پر جو عقل حیرت رہے، عقل بس میں نہ رہے، عقل اس کو نہ سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں معجزہ، عقل کو عاجز کرنے والی چیز. اللہ کے رسول کے بہت سارے معجزات آپ کی زندگی کے ہیں، سیرت کتابوں سے بھری پڑی ہیں. آج میں 2-4 واقعات اللہ کے رسول کے دست مبارک سے، جو لوگ بیمار شفا یاب ہوئے اللہ کے رسول کے دست مبارک سے، ان واقعات کو صحابہ کرام کے میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. جنگ احد کے موقع پر بڑے انہیں بہادری اور بڑی ہمت سے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب کفاران قریش نے، منافقین نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ مارے گئے جنگ احد میں، اور مسلمان صحابہ کرام کی عجیب حالت تھی. جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا رہنا، ہمارا زندگی کیا مقصد ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام ایک دم مایوس ہو گئے تھے. لیکن بعض صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا. حضرت ابو طلحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ بن نعمان اور دوسرے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو گھیر لیا حفاظت کے لیے. روایت میں، سیرت میں بات ملتی ہے، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس انداز میں کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کی طرف اپنا پیچھا حصہ کیا، سامنے اپنا چہرہ کر دیا اللہ کے رسول کے سامنے، اس لیے کہ دشمنوں کی جو نیزیں یا تلواریں یا تیر کا جو اس کا جو وار ہے، اس تمام اس کے جو وار جو ہے قتادہ بن نعمان کو پہنچے. اللہ کے رسول کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے. ایک تیر ان کے ایک آنکھ میں لگا، قتادہ بن نعمان کی آنکھ باہر آ گئی. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کی یہ جانثاری، یہ فدائیت، اللہ کے رسول نے ان کی آنکھ جو نکل گئی تھی، اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک میں لے کر اس کو آنکھ ان کے اس مقام پر رکھ دیا. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ فوراً آنکھ چمکنے لگی، ایسی چمکی کہ روایت میں کہ دوسری جو آنکھ ہے اس سے زیادہ روشن ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ آنکھ. اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر صحابی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول فجر کی نماز میں، بڑی طوفان تھا، بڑی حالات خراب تھے، بڑی بارش تھی. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز تشریف لے گئے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا قتادہ بن نعمان کو، فرمایا قتادہ. اللہ کے رسول بڑی حیثیت سے ان کو پوچھا کہ بڑی ایسی حالت ہے، ایسی جو ہے بارش ہے، ایسا موسم خراب ہے، اس کے بعد تشریف لائے. اللہ کے رسول خوشی کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی سے اللہ کے رسول نے ایک ٹہنی کھجور کی عنایت فرمائی. اور وہ ٹہنی کی ایسی خاصیت تھی، ایسی خوبی تھی
تو وہ ٹہنی 10 جو ہے تقریباً جو ہے 10 ہاتھ سامنے روشنی دیتی تھی، 10 ہاتھ پیچھے روشنی ٹہنی کو اللہ کے رسول عنایت فرمائے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آنکھ نکل کر باہر آ گئی تھی، اللہ کے رسول کی دست مبارک سے وہ صحیح سالم ایسی روشنی آئی، دوسری آنکھ سے تو اس کے اندر روشنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ اللہ کے رسول کے ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار صور میں تشریف فرما تھے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں پہلے اترے، جہاں جہاں سوراخ تھی، کوئی کیڑا ہے یا کوئی بچھو ہے، کوئی ایسی موسی جانور، تمام سوراخوں کو بن کر ایک سوراخ رہ گئی تھی، اس میں سے ایک سانپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈس دیا تھا۔ ابوبکر اللہ کے رسول نے دیکھا، فوراً آپ کا لعاب دہن نکال کر جہاں سانپ ڈس دیا، جس مقام پر ابوبکر صدیق نے جسم مبارک کو اس کو لگا دیا، فوراً شفا یاب ان کی تکلیف چلے گئی۔ اللہ کے رسول کے دست مبارک کی یہ خاصیت تھی، یہ خوبی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سانپ ڈسنے کے بعد اس کا اثر ختم ہو گیا دہن مبارک کی وجہ سے۔ ایسے کئی واقعات زندگی کے میں صحابہ کرام کے ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے، جن کا اصل نام عبد الرحمن ہے، کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے شکایت فرمائی، یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ۔ اللہ کے رسول نے 2 ہاتھ اس کی طرف، 2 مٹھی اس کپڑے کی طرف ڈالنے کی کچھ عمل کیا، اس کے بعد فرمایا ابو ہریرہ کپڑا لے لو اور سینے کو لگا لو۔ جو ہی کپڑا اللہ کے رسول نے کچھ اس کو دم کر کے دے دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کپڑا، وہ اپنا کپڑا جب اپنے سینے مبارک کو لگایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حافظہ ان کا تیز ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے، عثمان بن العاص، اور اللہ نے ان کو اللہ کے عنایت کی وجہ سے ابوبکر اللہ کے رسول نے ایسا عمل کیا عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پر، یا رسول اللہ میں قرآن جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، جب قرآن یاد کرتا ہوں تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرمائی، کچھ عمل بتلائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان بن العاص قریب آ جاؤ۔ اللہ کے رسول قریب آئے، اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھرایا اور فرمایا اخرج اے شیطان اے خنزب، روایت میں ہے کہ تمہارے سینے میں خنزب ہے جو انسان کے جو ایسے وسوسے لاتا ہے، جو انسان کا جو حافظ کمزور ہے، اس کا فرمایا اللہ کے رسول اس کا نام خنزب ہے۔ آپ فرمائیں کہ اے شیطان خنزب عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ سینے سے نکل جا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب اپنے دست مبارک حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ رکھا، ایسا حافظہ ان کا تیز ہو گیا، فرماتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی چیز بھولانے میں۔ ایسی اللہ کے رسول دست مبارک کی یہ خاصیت تھی اللہ کے رسول کے، جہاں دست مبارک اللہ کے رسول ہے، کوئی بیماری ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عتیق، ابو رافع دشمن اسلام تھا، اس کے آپ کو ختم کر کے واپس آ رہے تھے، ایک سیڑھی سے اتر رہے تھے، ان کا پیر پھسلا اور گر گئے اور پیر ٹوٹ گیا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ کے رسول کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک پیر ان کا ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے پیر اس کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اور ایسا اثر ہوا آپ کے دست مبارک کا اثر، پیر بالکل صحیح سالم ہوگا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی، پھر کبھی اس میں درد نہیں ہوا۔ دوسرا پائی صحیح سالم تھا، ویسا اس سے زیادہ مضبوط ہو گیا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کا پیر۔ تو اللہ کے رسول کے دست مبارک کی کیفیت تھی، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ حضرت امام شرف الدین کہتے ہیں، بڑی بوصیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے، آپ جانتے ہیں، برد شریف جو مشہور اشعار کا ایک قصیدہ ہے اللہ کے رسول کی تعریف میں، 160 اس میں اشعار ہیں اللہ کے رسول کی تعریف میں، اللہ کے رسول کی مدحت میں، ایسے بہترین اشعار انہوں نے اس میں جمع کیا۔ اللہ کے رسول عشق میں محبت میں ڈوب کر 160 اشعار انہوں نے لکھا۔ ان کی حالت روایت میں ہے، سیرت میں ان کی حالت صحیح نہیں تھی، ان کو فالج ہو، اسی دوران میں ان کو فالج ہو گیا تھا۔ 160 اشعار اللہ کے رسول کی تعریف میں انہوں نے لکھا تھا۔ ایک مرتبہ فالج کی حالت میں اٹھ نہیں سکتے تھے، پورے کیا کہتے ہیں بالکل کمزور ہو گئے تھے، اٹھنے کے قابل نہیں تھے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے اور چادر مبارک ان پہ جسم پر اڑایا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا، حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے، تو خواب میں تو دیکھا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول چادر اڑا رہے، تو جب ہوش آئے خواب میں سے بیدار ہوئے نیند سے، تو واقعی چادر ان کے جسم مبارک پر تھی۔ تو ان کی جو بیماری تھی، فالج زدہ جسم تھا، وہ پورے
کیا کرتے صحیح سالم شفا یاب ہو گئے، اللہ کے رسول کے دست مبارک سے چادر اللہ کے رسول کے جسم پر ڈال دیا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول کی شان میں اور بہت زیادہ اشعار کیے، ان کے اشعار کے اندر بڑی کیا کہتے ہیں بڑی برکت ہے، بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان کے اشعار کے اندر دعا بھی ہے، اللہ کے رسول کی تعریف بھی ہے، اللہ کے رسول ہمت کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے بہت سارے اشعار انہوں نے بہترین اثر میں لکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دست مبارک یہ اثر ہوا۔ شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ جو فالس زدہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں شفا یاب ہو گیا اللہ کے دست مبارک میں سے۔ آپ کا دست مبارک ان کے جسم کو لگا، چادر آپ نے بچھا دی ان کے جسم پر، اڑا دی، وہ صحیح سالم ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے سیرت کے اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، جب اسلام لائے اللہ کے رسول نے خوشی سے ان کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا اپنے دست مبارک کو۔ تو اس روایت میں بات میری سیرت لکھا ان کی حالت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ چہرہ ایسا چمکنے لگا، اللہ کے رسول دست مبارک کا یہ اثر ہوا خزیمہ رضی اللہ عنہ چہرے مبارک پر کہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف بھی ہو گئے تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، لیکن ان کا چہرہ جیسا ایک نوجوان، ایک بھری جوانی کے آدمی کا چہرہ کیسا منور روشن ہوتا ہے، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا روشن تھا، چمک رہا تھا۔ یہ اللہ کے رسول دست مبارک کی یہ کیفیت تھی، یہ خاصیت تھی۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے جس صحابی کو، جس شخص کو اپنے دست مبارک سے اس کو ہاتھ کو مس کیا، ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ تو صحابہ کرام کی بات تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کے اندر واقعہ مشہور ہے استون حنانہ۔ استون حنانہ ایک جو ہے لکڑی کا نام ہے، ایک عصا کا نام ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ جب ابتدا میں اسلام لانے سے پہلے مسلمان اتنی حالت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی ممبر تھا، ممبر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے استون حنانہ جو عصا تھا اس کو ٹیک دے کر اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول کے ممبر بنانا چاہیے، صحابہ کرام نے ایک ممبر بنا کر اللہ کے رسول کی خدمت پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے جو لکڑی تھی، عصا تھا، استون حنانہ جس کا نام تھا، اس کو ایک بازو میں رکھ دیا مسجد نبوی کے اندر۔ دیکھیے ایسا واقعہ کہ عقل حیرت میں پڑ جاتی انسان کی۔ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، ایسا عجیب اللہ کے رسول کا معجزہ واقعی کہ آپ خطبہ دے رہے مسجد نبوی کے اندر، آپ خطبہ ارشاد فرمائے مسجد نبوی کے اندر، اور خطبے کے دوران میں اور ایک دم اس عصا سے رونے کی آواز آئی بچے کی طرح۔ پورے صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد کے دروازے تک بچہ جیسا بل بلا کر روتا ویسا بل بلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے مخاطب ہو کر فرمایا اس سے، کس سے؟ ایک لکڑی سے۔ وہ لکڑی بھی کون سی لکڑی؟ ہری بھری نہیں۔ اگر ہری لکڑی ہے اس کے اندر ہرا بھرا، اگر لکڑی سوکھی ہے اگر اس میں ہرا پن آتا ہے تو اس کی وہ جان، کہیں گے اس کے اندر لکڑی کے اندر روح آ گئی، اس کی جان آ گئی۔ دیکھیں کہ لکڑی سوکھی لکڑی ہے، اس میں جان آنے کا مطلب ہرا بھرا ہونا تھا، اس کی جان آنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کے اندر بولنے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ایک جیسا بچہ بل بلا کر روتا ایسا رونے لگی لکڑی۔ استون حنانہ اللہ کے رسول نے اس لکڑی کو اپنے قریب رکھا، اپنے کیا کرتے ہیں اپنے گود میں رکھے اللہ کے رسول استون حنانہ کو، اور اس سے مخاطب فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو رو مت، میرے ساتھ تو جنت پہ رہے گی۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے جسم مبارک کہ یہ اثر تھا، یہ کیفیت ہوئی، اس کا مقام ہوا استون حنانہ کا۔ جنت میں اللہ کے رسول کی معیت میں استون حنانہ رہے گی کہ اللہ کے رسول کہ یہ دست مبارک کی کیفیت تھی، یہ خاصیت تھی، ایک لکڑی سوکھی لکڑی۔ علماء نے لکھا اس حدیث کی تشریح محدثین نے، لکڑی اگر سوکھی کو زندگی آنے کا مطلب کیا تھا؟ لکڑی کے اندر ہرا بنا پن آ جاتا وہ زندگی آتی، لیکن سوکھی لکڑی میں سے انسان جیسی بات کرنا یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول جس سمے اثر سے اس کا مس ہونے کا یہ اثر ہے۔ سوکھی لکڑی اللہ کے رسول سے بات کرے، وہی لکڑی سوکھی لکڑی اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ تو یہ چند واقعات اللہ کے رسول کی دست مبارک کی خاصیت، آپ کی خوبی اور آپ کے جو ہے اثر، آپ کے دست مبارک جو شفا ہو، بہت سارے بیمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کے دست مبارک میں خوبی دی تھی، عنایت فرمائی تھی اللہ کے رسول کے دست مبارک کے اندر۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے زبان مبارک سے ہم کو امت کے لیے ایسے دعائیں تلقین فرمائی۔ اللہ کے رسول نے ایک دعا تلقین فرمائی بطور کے معلومات کے لیے، بطور استفادے کے لیے آپ کے سامنے بیان کرو۔ اللہ کے رسول نے دعا تلقین فرمائی امت کے لیے اور صحابہ کرام تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی۔ اللہ کے رسول نے دعا تلقین فرمائی مسلمانوں کو، اے اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، دین کی عافیت چاہتا ہوں،
اور دنیا کی عافیت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کی عافیت چاہتا ہوں، اپنے مال کی عافیت چاہتا ہوں۔ عافیت کے معنی عربی کے اندر بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے۔ عافیت کے معنی سلامتی کے، عافیت کے معنی سکون کے، عافیت کے معنی رحمت کے۔ اللہ کے رسول نے امت کو تعلیم دی ایسی دعا کرنے عافیت کی۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ امت عافیت کی دعا مانگے۔ تو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی، یہ دعا بڑی مجرب ہے، ہم اس کو یاد کریں۔ پھر دوسری دعا بھی اللہ کے رسول نے اسی عافیت کے متعلق، کورونا وائرس کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میرے جسم میں عافیت فرما، میرے جسم کو صحیح سالم رکھ۔ اے اللہ میرے کانوں کو صحیح سالم رکھ۔ اے اللہ میرے نظر کو صحیح سالم رکھ، تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت۔ علماء نے لکھا کہ کورونا وائرس کا یہ مجرب یہ دعویٰ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھ کر دن میں 3 مرتبہ یا جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھنا بھی چاہیے، جسم پر جو ہے دم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو عافیت کا لفظ اس کے اندر بھی ہے، اللہ مجھے جسم میں عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کے معنی، عافیت کے معنی سلامتی کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے امت کو تعلیم دی، ہر کو دعا کرو تو دنیا کی سلامتی کی دعا کرو، آخرت کی سلامتی کی دعا کرو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کورونا وائرس سے محفوظ رکھ، اور ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے عافیت کا سامان کیا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔